جب بھی اللہ کی زمین پر کسی انسان نے ظلم کیا، تکبر کیا، اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو قوم قبط و عمالق سے مصر کا بادشاہ بنا، جس کا نام ولی بن مذہب بن ریام تھا، جس کو پوری دنیا فرعون کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ جو لوگوں پر ظلم کرتا تھا اور جو غریب تھے ان کا مال کھاتا تھا اور ان سے سخت مزدوریاں کرواتا تھا، اور جو انسان اس کا غلام نہیں بنتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ تبھی اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پر ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب اسے لے ڈوبے گا۔ جب اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام فرعون کو دیا تو وہ مذاق اڑانے لگا، ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ یہاں کا خدا میں ہوں، میں کسی کے حکم کو نہیں مانتا۔ تو بس اللہ اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے دکھاتا رہا، اور پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر حیران تھا۔ کچھ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سے سوالات کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر وہ اس مقام پر آ پہنچا کہ کہنے لگا اب میں موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات تک اپنی قوم کو لے کر اس شہر سے نکل جانا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر اس شہر سے روانہ ہونے لگے۔ جب اس بات کا علم فرعون کو ہوا، فرعون کہنے لگا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں موسیٰ اور اس کی قوم کو قتل کر کے ہی رہوں گا۔ وہ اپنے جاؤ جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کی قوم کو ڈھونڈنے لگا۔ بالآخر بنی اسرائیل دریا تک پہنچے۔ جب فرعون کا لشکر پیچھا کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، پیچھے فرعون کا پورا لشکر ہمیں مارنا چاہتا ہے، یہ تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ یہ سن کر اللہ کے نبی فرمانے لگے اے لوگو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ وہ لوگ کہنے لگے اے موسیٰ، اب ہم آگے جائیں گے کیسے؟ تو اتنی دیر میں آواز غیب آئی، اے موسیٰ، اپنے عصا کو اس دریا میں دے مار۔ تو بس جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا دریا میں دے ماری تو آدھا پانی اس طرف اور آدھا پانی اس طرف، اور دریا کے بیچ سے ایک راستہ بن گیا۔ جیسے ہی اللہ نے دریا کے بیچ سے ایک راستہ بنایا تو بنی اسرائیل کے کچھ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہماری آپس میں بنتی نہیں، تو اپنے خدا سے کہہ کہ اس دریا میں الگ الگ راستے بنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو دریا میں 12 جگہ پر مارا اور اس دریا سے 12 راستے بن گئے، اور وہ 12 قبائل الگ الگ رستوں سے دریائے نیل سے جانے لگے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان رستوں سے جانے لگے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ اس دریا سے باہر پہنچے اور فرعون کا لشکر اور فرعون دریا کے بیچوں بیچ تھے، اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ اب ویسے ہو جا جیسا تو پہلے تھا۔ تو بس وہ دریا ویسا ہو گیا جیسا وہ پہلے تھا، اور فرعون اور اس کا پورا لشکر ڈوب کے مرنے لگا۔ اور یہ پورا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے اور اللہ کا شکر کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں فرعون چیخ کے کہنے لگا میں بھی موسیٰ اور ہارون کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، اور میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ تو اتنی دیر میں آواز غیب آتی ہے کہ اے فرعون، اب ایمان لاتا ہے؟ جب تو جہنم کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے، ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے قوم کے لیے
نشان عبرت بنائیں گے، تاکہ ہر انسان جان لے کہ زمین پر انسان کو تکبر راس نہیں آتا۔ آج بھی اللہ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کے رکھا ہے۔ بے شک جس انسان نے تکبر کیا، لوگوں پر ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا گیا۔